بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم کی اپنی الگ تاریخ ہے۔ کرسچینٹی کی الگ تاریخ ہے، ہندوازم کی الگ تاریخ ہے، بدھزم کی الگ تاریخ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کی اپنی الگ الگ تاریخیں ہیں، جن میں ان کے آغاز، نشو و نما، عروج و ارتقاء اور زوال کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام تاریخوں میں سب سے زیادہ شاندار تاریخ مسلمانوں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ اسلام پر ایک سرسری نظر دوڑانی پڑے گی۔ 571 عیسوی کو عرب کی سنگلاخ سرزمین مکہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 610 عیسوی میں جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور ایک لمبے زمانے تک مکہ شریف میں آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر 622 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور پھر مدینہ میں اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 10 سالوں کے اندر اندر پورا عرب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، کیونکہ اسلام کسی پارٹیکولر ایریا یا کسی پارٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام تو ایک یونیورسل مذہب ہے، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کو عرب سے نکل کر پوری دنیا میں جگہ بنانی تھی، لیکن اسلام کو عرب سے نکلنے کے لیے اس وقت کی 2 سپر پاور سے نپٹنا تھا۔ اسلام کا مقابلہ اس وقت کی 2 عظیم طاقتوں سے تھا۔ ایک طرف قسطنطنیہ کا بیزنٹین امپائر تھا، عرب کے ناردرن ویسٹ کے سارے علاقے، جارڈن، پیلسٹائن، سیریا اور افریقہ میں مصر، یہ سارے علاقے بیزنٹائن امپائر کے ماتحت تھے۔ وہیں دوسری طرف اسلام کا مقابلہ ایران کی 400 سالہ قدیم سلطنت ساسانی سلطنت سے تھا۔ عرب کے ناردرن ایسٹ کے سارے علاقے، عراق، ایران، آرمینیا اور پھر افغانستان، یہ سارے علاقے ساسانی سلطنت کے ماتحت تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ اس وقت کی کتنی عظیم قوتوں سے تھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان دونوں سلطنتوں کی نگاہ میں اسلام اور مسلمانوں کی اہمیت کسی چرواہے سے زیادہ نہ تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی نئی قوم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے ہمارے مقابلے میں آئے۔ لیکن 632 عیسوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام میں خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، بالخصوص اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام نے ان دونوں قوتوں کا جم کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے جارڈن، پیلسٹائن، سیریا، افریقہ میں مصر، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، افغانستان، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ماتحت آ گئے۔ اور پھر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ کے دوسرے ممالک لیبیا، تونسیہ، الجیریا اور موروکو تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں۔ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوئی، اور 661 عیسوی میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت بنو امیہ کا آغاز فرمایا، اور پہلی صدی کے مکمل ہونے سے پہلے بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اسلام کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں۔ ولید ابن عبد الملک کے ایک بڑے کمانڈر طارق ابن زیاد نے 711 عیسوی میں افریقہ کے موروکو سے نکل کر اسپین پر حملہ کیا، اور اس طریقے سے اسپین کو آپ نے فتح کر لیا، اور اسلام جو اب تک دنیا کے 2 بڑے کانٹیننٹ ایشیا اور افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اب دنیا کے تیسرے کانٹیننٹ تک بھی اسلام پہنچ گیا۔ وہیں دوسری طرف ولید ابن عبد الملک کے دوسرے بڑے کمانڈر محمد ابن قاسم افغانستان سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ایشیا کی طرف آئے، اور آپ نے 712 عیسوی میں ہندوستان کے سندھ کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اور ولید ابن عبد الملک کے تیسرے بڑے کمانڈر قتیبہ ابن مسلم نے سینٹرل ایشیا کے سارے علاقوں کو فتح کیا، اور ترکمینستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، یہ سارے علاقے اسلامی سرحد میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، فتوحات تو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی کی ہیں۔ 4 صدی قبل مسیح میں آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، جس نے یورپ کے گریس سے نکل کر مصر کو فتح کیا، پھر سیریا، عراق، ایران، افغانستان ہوتا ہوا ہندوستان تک آیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 13ویں صدی کے آغاز میں چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، جس نے بھی اپنے زمانے میں بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ لیکن اسلام کی فتوحات میں اور ان لوگوں کی فتوحات میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اور صرف علاقوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو فتح نہ کر پائے، لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ لیکن وہیں اسلام نے جہاں دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا،
ان علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام نے وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ اسلام نے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو مذہبی آزادی فراہم کی، وہاں پر عدل و انصاف قائم کیا اور انہیں ایک نیا اور بہتر سسٹم عطا کیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ رفتہ رفتہ اسلام سے متاثر ہونے لگے اور پھر دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے۔ آج آپ دیکھیں کہ چاہے سکندر اعظم یونانی ہو یا چنگیز خان ہو، آج دنیا میں ان کی فتوحات کا ایک حصہ بھی باقی نہیں ہے۔ ان کے نام صرف اور صرف کتابوں کے صفحات پر باقی ہیں، لیکن اگر ہم وہیں اسلام کی فتوحات کی بات کریں تو پہلی صدی ہجری کی تکمیل سے پہلے اسلام نے جتنی فتوحات حاصل کی تھیں ان میں سے اکثر علاقے آج بھی اسلامی کنٹریز کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہاں آج بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے اسلام کی فتوحات میں اور دوسری قوموں کی فتوحات میں۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ کے خاتمے کے بعد اسلام میں ایک نئی سلطنت بنو عباسیہ کا آغاز ہوا۔ عباسیوں نے عراق کے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور بنو عباسیہ کے زمانے میں بغداد کو علوم و فنون کے میدان میں اتنی ترقی ملی کہ پوری دنیا سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اسکالرز بغداد کا رخ کرنے لگے۔ ٹھیک اسی ٹائم اسپین کے قرطبہ نے بھی علوم و فنون کے میدان میں بہت نام حاصل کیا، یہاں تک کہ یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قرطبہ بھیجنے پر مجبور تھے، اور اس وقت بغداد اور قرطبہ کو علوم و فنون میں پوری دنیا کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور مسلمانوں نے ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، جیوگرافی، میتھمیٹکس، فلسفی، میڈیکل سائنس، ان تمام علوم و فنون میں بے شمار خدمات انجام دی کہ آج 21ویں صدی میں بھی ایک دانشور طبقہ مسلمانوں کی خدمات کا مشکور اور معترف نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیادت کی باغ ڈور ترکوں کے ہاتھوں میں عطا کی، اور 1301 عیسوی میں مائنر ایشیا ترکی میں ایک نئی سلطنت اوٹومن امپائر کا آغاز ہوا۔ سلطنت عثمانیہ والوں نے یورپین کنٹریز کو فتح کرنا شروع کیا، بلغاریہ، سربیا، یہاں تک کہ 1453 میں 1000 سال سے رومیوں کی دارالسلطنت قسطنطنیہ کو بھی عثمانیوں نے فتح کر لیا۔ دوسری طرف ساؤتھ ایشیا کے ہندوستان میں 1206 سے مسلمانوں کا دور شروع ہوا، اور 1206 سے لے کر 1526 تک مسلمانوں کے 5 الگ الگ خاندانوں نے یہاں حکومت کی، اور پھر 1526 سے لے کر 1857 تک ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی حکمرانی رہی۔ مسلمانوں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اگر ہم ویسٹ سے ایسٹ کی طرف دیکھیں تو افریقہ کے موروکو سے لے کر چائنا بارڈر تک اسلام کی سرحدیں ملی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اگر ہم نارتھ ٹو ساؤتھ دیکھیں تو کیسپین سی سے لے کر یمن تک اور ساؤتھ ایشیا کے ہندوستان تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری تاریخ ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک بڑا حصہ ہماری فتوحات سے سرشار نظر آتا ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے اوپر ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج ہمیں ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے تاریخ اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا جوان، ہمارا بوڑھا، ہمارا بچہ، ہر ایک تاریخ اسلام سے مکمل طور سے دور ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی عظمت رفتہ کے خواہاں ہیں، تو ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ماضی میں کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں گے اور دنیا میں دوبارہ ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔